نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسيدنا ونبينا وكريمنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثله وهم لا يظلمون قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کا بابرکت پاکیزہ کتاب سارے جہان کے لیے رحمت ہے، خاص کر مسلمانوں کے لیے تو سب سے بڑی ہے۔ اگر قرآن حکیم دنیا میں رہے گا اور اس پر عمل کرنے والے لوگ بھی رہیں گے تو یہ جہان رہے گا، سورج بھی رہے گا، چاند اور ستارے بھی رہیں گے، زمین اور پہاڑ بھی رہیں گے۔ اگر ایسا وقت آئے، اور یقیناً وہ وقت آنے والا ہے کہ قرآن حکیم یہاں سے اٹھ جائے گا، جہاں سے آیا ہے وہیں جائے گا۔ اس سے پوچھا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کیوں آئے؟ صف میں بیٹھے کیوں آئے؟ اس لیے آیا جس مقصد کے لیے مجھے بھیجا گیا تھا وہ مقصد پورا نہیں ہوا۔ لوگوں نے مجھے بجائے پڑھنے کے میرا مذاق اڑایا، مسخرہ کیا اور میرا استہزاء کیا۔ اور آپ کو معلوم ہے ہم مسلمان بڑے سادہ قوم ہیں، بس ہماری زندگی کے 3 مقصد ہیں: مال کماؤ، بنگلہ بناؤ، جائیداد بناؤ۔ سب کا یہی عقیدہ ہے۔ جو قرآن پڑھا ہوا نہیں اس کو چھوڑو، جو پڑھا ہوا ہے اس میں بھی خیر ہے۔
اس میں بھی خیر ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک اصحابی کو سفید ری صبح کی نماز میں نہیں دیکھو کہ صبح کی نماز میں میرا ہے، پھر کسی نماز میں بھی اس کو نہیں دیکھا کہ یہ میرا ہے، پھر کسی نماز میں اس کو نہیں دیکھا کہ میرا ہے۔ ایک شخص کو بلایا، فرمایا ثابت سے جانتے ہو؟ اس شخص کا نام تھا ثابت۔ ثابت جانتے ہو؟ ہاں جانتا ہوں یا رسول اللہ۔ اس کا گھر کدھر؟ جاؤ اس کو میرا سلام کہہ دو۔ نبی کا سلام انسان نہیں، جانور بھی اس کی قدر کرتے، حیوان بھی اس کی قدر کرتے ہیں، باقی مخلوقات کے نزدیک بھی نبی کا بڑا ایک دفعہ آپ کسی میدان میں جا رہے تھے، ایک دو تین چار آدمیوں کے ساتھ، کسی میدان میں جا رہے تھے، ادھر سے ایک شخص آیا، اس نے ایک بکری کے گلے میں رسی ڈالا ہے اور ہاتھ میں پکڑا ہے، اس بکری کو لے جا رہا ہے۔ آپ مبارک ادھر سے جا رہے ہیں، وہ شخص بکری کے گلے میں رسی ڈال کر ادھر سے جاتا، بکری نے وہاں سے آواز دیا، بکری نے پہچانا یہ حضرت محمد، بکری نے آواز دیا تو آپ مبارک نے اپنے سنگتوں سے ساتھیوں سے کہا جاؤ اس بکری والے کو ادھر لاؤ۔ اس بکری والے کو جا کے وہ شخص ادھر سے جا، اس نے جا کے اس بکری والے سے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلا رہے ہیں، چلو وہ ہے آپ کو بلا رہے ہیں۔ وہ آدمی روانہ ہوا، بکری نے جو گلے میں اس نے رسا جو ڈالا ویسے ڈالا، جب آیا تو بکری نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ میرا مالک یہ نہیں ہے، میرا مالک کوئی دوسرا آدمی ہے، اس آدمی نے مجھے چوری کیا۔ ایک جنا درخواست دیں، ہاں بکری کی درخواست سنو، اختیار یا رسول اللہ میں اس کا نہیں ہوں، زیادہ طاقت سڑے نہیں ہم طاقت دی، اس
ماسدی مالک بلانی یا رسول اللہ کھنا خواجہ ایدان آفت ایچ تے اردان آفت لیکن زور دلہ وہ شخص سب میں لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا جب ادھر اشتب آئے وہ دا ایک راس پاریں گے ٹھیک ہے بل جت پارے ہاں میں نے اس کو چھوڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میرے اس ہاتھ میں جنت ہے اور اس ہاتھ میں دوزخ جنت دائیں طرف ہے دوزخ بائیں اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے بکری بھی میرے سامنے بات کرتی ہے کتا بھی میرے سامنے بات کرے گا گدھا بھی میرے سامنے بات کرے گا اونٹ بھی میرے سامنے گواہی دے گا بات کرے گا دو شخص آئے زمین بھی ہاں ایک زمین پر جھگڑا ہے ہاں جیسے آج کل دیکھو ہمارا آپ کا زمانہ ایسا زمانہ ہے شیطان بھی پریشان ہے پہلے شیطان سے ہم لوگ مکر سیکھتے تھے اب شیطان ہم سے مکر سیکھتا ہے تو فرمایا دیکھو یہ رحمان کا ہاتھ ہے اور یہ شیطان کا یہ جنت یہ دوزخ اور یہ جنت قیامت کے دن فورز قیامت دنیا میں بھی قیامت میں بھی دیو قرآن حکیم جب قرآن حکیم اللہ تعالیٰ نے میرے سر پر رکھا ہے قرآن حکیم کو اللہ تعالیٰ نے میرے سر پر رکھا ہے تمہاری ہدایت کے لیے اس کو پڑھو اس کو سمجھو اور اس پر کبھی کبھی آپ سورۃ یاسین پڑھتے ہیں اس کی بہت برکت ہے تمہیں چاہیے میں آپ کو یہ وصیت کرتا ہوں ہر صبح کی نماز کے بعد سورۃ یاسین ایک دفعہ پڑھو تو تم کو 10 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملے گا تم نے پڑھا ہے ایک دفعہ لیکن ثواب آپ کو 10 قرآن مجید کا ملا پھر عصر کے وقت دیگر کے وقت جب نماز پڑھو گے تو پھر سورۃ یاسین کو پڑھو اس وقت اس کے پڑھنے سے تم کو پھر 10 قرآن مجید کا ثواب ملے گا
جب عشاء کے بعد نماز پڑھو وہاں نماز پڑھتے ہو اسی جگہ میں یا گھر میں جا کر کے پھر سورت یاسین پڑھو سورت یاسین پڑھو تم کو 2 انعام ملیں گے صبح کے ملنے میں 10 قرآن کا ثواب ملا عصر کے پڑھنے میں 10 قرآن کا ثواب ملا اب عشاء کے بعد خفتن کے عشاء کے بعد جو پڑھو گے اب 2 انعام پہلا انعام کتنا بڑا کیا تم قیامت کے دن اٹھیں گے شہیدوں کے ساتھ معمولی ہاں قیامت کے دن تم اٹھے گا شہیدوں کے ساتھ جن لوگوں نے جہاد کیا جن لوگوں نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کیا جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی کو ان میں شامل کیا 1000 روپے خیرات کیا ہے 5000 روپے خیرات کیا ہے سائیکل موٹر خیرات کیا ہے کچھ نہیں کیا ہے 5 منٹ بیٹھ گیا ہے سورہ یاسین پڑھا اس کے پڑھنے میں اور ثواب دیکھو عظمت کے ساتھ یہ ثواب دیکھو ذمہ داری ذمہ داری کہ قیامت کے دن تمہارا حشر ان غازیوں کے ساتھ ہوگا جنہوں نے جہاد کیا اور شہید ہو گئے تو تم اس کے لیے تیار ہو اگر آپ میں سے کسی کو یاد نہیں آج سے اس کو یاد کرنا شروع کرتے ہیں آج سے اس کو یاد کریں کتنا خوش قسمت کتنا خوش قسمت اور بابرکت ہوگا وہ انسان جو عشاء کے بعد سورۃ یاسین کو پڑھتا آپ کو یاد ہے عشاء کے پڑھنے کے بعد اس کے فائدے کتنے تھے ایک تو یہ ہے کہ آپ کو شہیدوں میں اٹھایا گیا ہاں اور دوسرا مقام دوسرا درجہ اس کا یہ ہے زندگی بھر گرد زندگی کل زندگی تمام زندگی اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا اور آپ کے رزق کی بھی حفاظت کرے گا آپ کی اولاد کی بھی حفاظت کرے گا آپ کی بیوی بچوں کی بھی حفاظت کرے گا آپ کی دکان کی بھی حفاظت کرے گا آپ کے ہر قسم کے مال کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا تو سورہ یاسین کیوں بلایا تھا ادھر سے لاؤ ادھر آپ کو یہ دکھانا تھا سورۃ یاسین ہاں کہ بکری نے کیا کہا او بکری ادھر سے بکری ڈاغذہ روان دی ادھر سے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا سرکھنی یا رسول اللہ زدہ دغل سڑے نیم دغل دماغ لاغ ایدہ بندم نافت ایدہ نیتر فت شکری سرے اپنے وڈے کرے دوسری کرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا فرمایا یہ فرمایا سبق قرآن مجید میں سورۃ یاسین میں پڑھو آیت نمبر 63 اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم
وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. دیکھو غور سے اللہ برحق لا الہ الا اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم برکت محمد رسول اللہ قرآن مجید برکت سوائے قرآن انتبائے قرآن دنک ایٹ گواہی تس خواجہ نمونے کدا دوز کنے دوزانی ایدانا افات قیامت تیدا قرآن ہم نوازی گدن گواہی ہے قیامت کے دن جس طرح بکری نے گواہی دی قیامت کے دن یہی قرآن بھی گواہی دے گا تمہارے افسروں کے، تمہارے وزیروں کے، تمہارے بادشاہوں کے، ملک صاحبان کے، ٹکری صاحبان کے، معتبر صاحبان کے، دکانداروں کے بارے میں، عام لوگوں کے بارے میں، غریب و امیر سب کے بارے میں یہی قرآن گواہی دے گا. اس نے یہ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. تو پھر کیا کرو؟ غور سے سنو، خود کو مسلمان پکا مسلمان بناؤ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پکا مسلمان بن جاؤ. اللہ کے دین سے کبھی ادھر ادھر انحراف نہ کرو. کیوں پریشان ہو؟ پیسوں کے لیے پریشان ہو؟ پیسہ کچھ نہیں. کسی مکان کے لیے پریشان ہو؟ مکان کی یہ وہ بادشاہ ہو دنیا کے. ہاں ایک بادشاہ تھا دنیا میں، تمام جہان کا بادشاہ تھا. خدائی کا دعویٰ کیا، خدائی کا دعویٰ دا اس پیزوئی سلویشت لکھ مکان زان لپارے گوشت دا پچھک نمار شل لکھ اولاتیں کی جو دریائے عدن ملک عرب نام تھا اس کا شداد سنا ہے آنا 1000 سال عمر کی تھے اس کی عمر تھی. 1000 سال اس کی عمر تھی. 1000 بیویاں تھی اس کی. 40 لاکھ کمروں کے جنت اپنے لیے بنایا. کدھر ہے؟ ہاں جہنم میں ہے، دوزخ میں ہے. اس کے پاس کچھ نہیں. جتنا نیکی زیادہ کرو گے اتنا جنت سے نزدیک ہو جاؤ گے. اب 2 رکعت نماز پڑھو اتنا جنت سے نزدیک آیا. پھر 4 رکعت نماز پڑھو اتنا اور جنت سے نزدیک آ گیا. پھر 4 رکعت اور نماز پڑھو اتنا ہو. نیکیاں کر کر کے بالکل جنت سے اتنے نزدیک بن جاؤ کہ جنت تمہارے ساتھ چپٹ ہو جائے. جتنی نیکیوں سے تم جنت سے نزدیک ہو جاؤ گے اتنی نیکیوں سے تم دوزخ سے دور ہو جاؤ گے. اب یہ بھی ایک دیوار ہے اور یہ بھی ایک دیوار ہے. یہ اس کو جتنا ادھر سے نزدیک کرو اتنے سے ادھر سے دور ہو جائے گا. جتنا ادھر سے اس کو نزدیک کرو
اتنا ادھر سے دور ہو جائے گا. اعمال کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ. ہاں، خدا کی رحمت ہے، شفقت. فرعون کو ایمان نصیب نہیں ہوا، ہمارا پکوڑا والا کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ. نمرود کو اسلام نصیب نہیں ہوا، جنت. ہاں، تمہارا ایک گدا گاڑی والا ٹھک ٹھک کرتا ہے، مسلمان ہے، اس کے لیے سارے دنیا کے کافر، سارے دنیا کے بادشاہ، سارے دنیا کے سرمایہ دار، سارے دنیا کے بڑے بڑے شاہکار سارے دوزخ میں جائیں گے. غریب سے غریب مسلمان، محتاج سے محتاج مسلمان، شلوار کا محتاج، قمیص کا محتاج، پگڑی کا محتاج جنت ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا، انسان کو قرآن سے اور اللہ سے دور کیا کس چیز نے؟ مال کا شوق. یہ مال کا شوق. اور دوسرا عزت، کرسی، عزت، بنگلہ، مکان. تو کیا عرض کر رہا؟ کیا عرض کر رہا؟ یہ جنت ہے. یہ جنت، اس میں ہر جنتی کے لباس، اس میں ہر جنتی کے لباس 70 کروڑ سے زیادہ ہے. کیا تم جب پلس مسلمان ہے، یہ جنت رخشے 70 کروڑ جنت کا لباس اس کے. اور وہ سب ریشم، سب اعلیٰ لباس، مٹتا نہیں، میل خور نہیں ہوتا، پاک رہے گا، خوشبوشا کے ساتھ رہے گا، ابد الآباد اس کے ساتھ رہے گا، ابد الآباد اس کے ساتھ رہے گا. کیا کیا نام مشورہ کے ساتھ. کیوں؟ اس نے دنیا میں خواری کی ہے، اس نے دنیا میں خواری کی ہے. تو آپ کو عرض کر رہا تھا نا، ایک صحابی تھا، اس کا نام تھا کون؟ قیس. نبی علیہ السلام نے نماز میں نہیں دیکھا اس کو، پھر نماز میں مبارک نے نہیں دیکھا اس کو، پھر نماز میں اس کو نہیں دیکھا. ایک شخص سے کہا، آؤ قیس جانتے ہو؟ جانتا ہو یا رسول اللہ. کدھر ہے؟ ادھر ہے اس کا گھر ہے. بس جاؤ، یا اس سے پوچھو تم نماز میں کیوں غیر حاضر ہو؟ سماز باتیں میرے غیر حاضر، جماعت باتیں میرے غیر حاضر. برائی ما خصمنا
الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت نصیب کی. بات بندہ ہے وظیفہ کہہ رہا جان وظیفہ کہہ رہا اور امت ادھر ثواب کہہ رہا. نانا آجی غلام رسول نے خواہ بندہ سے دا 5 کروڑ درود خوانا آنے واہ واہ 5 کروڑ درود خوانا آنے 5 کروڑ درود خوانا آنے نمی اگر ہم دونوں بندہ ورے جمعہ دے گئے 80,000 درود خوانے نہ تیار خوراتے تھے. شکر براوی تھا زبان شفارت پر کورنگا خنن خڑیم کستمہ ہم یعنی انتے خواہتے کیوں نہیں پڑھتے ہو کیوں نہیں پڑھتے. نبی کے ساتھ ملو, نبی کے ساتھ دوستی کرو, نبی کے ساتھ یاری کرو, نبی کے ساتھ مدد کرو, نبی کا نام لے لو, اس پر درود پڑھو, کثرت سے درود پڑھو. وہ تمہاری ایمان کی حفاظت کرے گا, موت کے وقت تمہاری ایمان کی حفاظت کرے گا, میدان محشر میں تمہاری حفاظت کرے گا. اگر تم نے حلال کھایا ہے, حرام خوری سے پرہیز کیا ہے تو آپ کو خواب میں بھی نظر آئے گا. ٹھیک, تو درود شریف قرآن مجید کی تلاوت کبھی نہ کھوا, کبھی نہ کرو. دنیا میں سب سے بڑا خوش قسمت وہ جو روزانہ تھوڑا بہت قرآن پڑھتا ہے اور درود پڑھتا ہے. دنیا میں سب سے بڑا بدقسمت مون مختور خبیث اسپیسوئی یہ وہ آدمی ہے جو قرآن بھی نہیں پڑھتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمت کرو, قول کرو.